اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ منبر پر جلوہ ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں نصیب و زمان سے اعتماد گزار کے جنرل جناب مصطفیٰ بلا جمال بڑی کارکنونی میں تشریف لانا کر اور اس بابر کر محفل میں شریک ہو کر آپ کے روح پر بیان سے اپنے قلب کو منور فرمائے اور اس سے استقبال کیجیے اس یقین کے ساتھ کہ جہاں تو وہیں سے دو صدا سرسار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، بسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے چاچوں کی رحمت للعالمین پر پکارو چاچے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اس ایمان کے ساتھ جواب کی کہ سرکار آپ کے نعروں کا جواب سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ علماء نے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور 24 اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ کلام عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی مثل کوئی شخص نہیں لا سکتا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں کفار کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کلام مقدس میں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کوئی شک و شبہ ہے اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا خود ساختہ ہے، معاذ اللہ انہوں نے بنا لیا، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر ہو تم کسی شک میں اس چیز کے بارے میں جسے نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یعنی قرآن مجید کے بارے میں اگر کسی شک و شبے کا شکار ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم اس کی صورت سے، اس کی مثل اس جیسی ایک صورت لے آؤ بنا کر، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس شک میں سچے ہو کہ جتنے بھی تمہارے پاس صلاحیت افراد ہیں سب کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ اور اس جیسا کلام بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے تو اپنے اس شک کو حقیقت ثابت کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو یا اس شبے میں سچے ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف اہتمامات فرمائے کہ ان کو ذہانت دی، عقل و شعور دیا، یہ بھی ہدایت کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے کہ جب کوئی بات انہیں سمجھائی جاتی ہے اور وہ عقل کی روشنی میں غور و تفکر کرتے ہیں تو حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا اور میں ہندو ہی بڑا ہوا، ہندو مر گیا تو میں مسلمان نہیں ہو سکا، تو مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اور مسلمان کو تو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، وہ اس وجہ سے مسلمان رہا اور وہ مسلمان مر گیا تو اس کو جنت مل رہی ہے۔ تو اصل میں یہ عذر اس وقت معتبر ہو کہ جب ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا نہ کر دیے ہوں، چاہے کوئی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کافر کے گھر میں پیدا ہو، اس کو وراثت میں چند عقیدے مل جاتے ہیں جو والدین کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، ان کے عقائد ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں، وہ بچہ سیکھنے لگ جاتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی وہ جیسے عقائد بیان کرتے ہیں وہ سیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ ویسا بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے جس کو مسلمان پیدا کیا اس کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور جس کو غیر مسلم پیدا کیا اس کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ وہ مالک ہے، مالک کی مرضی، وہ کیسا بھی بنائے، کامل جسم بنائے، ناقص جسم بنائے، اس طبقے میں پیدا کر دے، اس طبقے میں پیدا کر دے، اس سے کوئی سوال کرنے والا ہے؟ مالک سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کمپنی ہر طرح کی پروڈکٹ بناتی ہے یا نہیں؟ ایک اعلیٰ ترین موبائل بھی بنائے گی جس میں ہر طرح کا فیچر ہوگا، 1,00,000 روپے قیمت، اور وہی کمپنی ہلکی کوالٹی کا بھی بنا رہی ہوگی جس میں کیمرہ بھی ہلکا ہوگا، دیگر فیچرز، میموری کم ہوگی، لے لو بھائی 20,000 روپے کا۔ تو دونوں ہی ایک ہی کمپنی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی ایک کمپنی کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ کمپنی پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ایک میں اتنے فیچرز ڈال دیے، دوسرے میں اتنے کم کیوں؟ بھائی میری مرضی۔ ہم نے اپنی کمپنی کے اعتبار سے، پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے اعتبار سے، ہم نے مارکیٹ میں لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے چیزیں بنائی ہیں۔ جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے مہنگی ترین، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی موبائل ہم نے بنایا ہے۔ تو مالک کی مرضی ہے وہ جس طرح کی بھی تخلیق کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کامل جسم بنائے یا ناقص بنائے، کسی کو آنکھیں دے دے، کسی کو نہ دے، کسی کو سلامتی اعضاء عطا فرما دے، کسی کو عطا نہ فرمائے۔ اسی طرح سے اعتقاد کے اعتبار سے کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو کافر کے گھر میں پیدا کر دے، مالک کی مرضی۔ تو جسے مسلمان کے گھر میں پیدا کرے گا یہ اللہ کا فضل ہے،
اور جسے غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیا یہ اللہ کا عدل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے۔ پھر جب انسان شعوری اعتبار سے جب بالغ ہوتا ہے تو وہ اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تب بھی وہ اپنے عقائد میں غور و تفکر کرے اور عقیدہ سیکھنے کی کوشش کرے دلیل کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نا ہر مسلمان پر عقیدہ دلیل کے ساتھ سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ وہ تو مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ نہیں، سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی حقائق کو جان سکے اور اب جان کر مانے۔ پہلے وراثت میں ملا تھا، لیکن اب جان کر مانے گا تو جان کر ماننے کی برکات علیحدہ ہوتی ہیں کہ پھر وہ اسلام سے محبت بھی کرے گا، اس کی حقانیت کو بھی جانے گا، اور اس کے مقابل جو باطل عقائد ہوں گے اس کا وہ رد بھی کر رہا ہوگا، اس سے وہ نفرت بھی کر رہا ہوگا اور اسلام کو سینے سے لگا رہا ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ دلیل کی روشنی میں چیزوں کو سیکھنا شروع کریں گے۔ تو مسلمان پر بھی یہ لازم کہ اپنے دین میں غور و تفکر کرے، اسی طرح سے کافر پر بھی لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کو جو عقیدے ملے ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ حق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب وہ اس کی تلاش اور جستجو میں لگتا ہے تو اس کو بالآخر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد درست نہیں ہیں، تو پھر عقل کہتی ہے کہ بھائی پھر کیا ہے یہ اتنا بڑا نظام کائنات، کس نے بنایا ہے، کون ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں کہ عقل رہنمائی کرتی ہے اور پھر تلاش میں لگا دیتی ہے۔ تو پھر انسان جب حق کو تلاش کرتا ہے تو اسلام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کے اسباب کو کامل فرما دیا کہ عقل و شعور عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو خاندانی زندگی ہے، جو معاشی زندگی ہے، جو سیاسی زندگی ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی عطا فرمائی کہ یہ خود اپنے ذہن سے جب چیزیں بنائے گا اور قانون بنائے گا تو اس میں نقص رہ جائے گا کہ اگر میں مردوں کے حوالے کر دیا جائے کہ چلو بھائی تم ہی بنا لو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قانون لازم ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی ضابطہ اور قانون نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو زندگی میں، تو پھر ہر طاقتور جو ہے وہ اپنی بات چلائے گا اور مظلوم پر ظلم کرے گا، کیونکہ اسے خوراک چاہیے، اسے رہائش چاہیے، اسے بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، اسے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے یعنی جو فطری اور جبلی تقاضا رکھا ہے شہوت کا، تو اسے نکاح کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ حاصل کرے گا۔ اب ان کا حصول اگر کسی ضابطے اور قاعدے کے تحت نہ ہو تو پھر ہر طاقتور اپنی طاقت سے غریبوں کا استحصال کرے گا اور ان سے چھین لے گا ان کے حقوق کو، جس پر چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا جبر کرے گا۔ تو عقل کہتی ہے نہیں بھائی یہ ساری چیزوں کا حاصل کرنا تو ہے، لیکن کسی نظم میں، کسی ضابطے میں، کسی قاعدے کے تحت حاصل کرنا ہے ان کو۔ وہ ضابطہ جی کون دے گا؟ عقل نے مان لیا قانون چاہیے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون کون بنا کے دے گا؟ تو اگر ہم کہیں کہ مردوں کے سپرد کر دو تو مرد اپنے احساسات اور جذبات سے تو واقف ہے، لیکن عورتوں کے احساسات جذبات سے وہ واقف نہیں۔ تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے حقوق کی تو کامل رعایت کرے گا اس قانون میں، اس ضابطے میں جو وہ بنا رہا ہوگا، لیکن خواتین کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا۔ تو جب مرد بنائے گا تو اپنی رعایت کرے گا، اپنے فائدے سوچے گا، اور خواتین کے بارے میں یکسر ان کو مسترد کر دے گا، تو یہ قانون تو ہوگا لیکن ایک متوازن اور بیلنس قانون نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر وہ اپنے احساسات اور جذبات کا خیال رکھے گی، اور مردوں کے احساسات جذبات کا تو قانون تو وہ بھی بنا دے گی، لیکن وہ بیلنس قانون نہیں ہوگا جو توازن معاشرے میں پیدا کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کی ضرورت ہے، عقل مانتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس قانون کا بنانا انسانوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انسان بنائے گا تو ایک تو اس کا علم ناقص ہے، اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں، وہ مستقبل کو جانتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے احساسات اور جذبات کی رعایت کرتے ہوئے قانون بنائے گا تو دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا اور انصاف پر مبنی ایک نظام نہیں بنا سکتا وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون ضروری بھی ہے، اور انسان کے حوالے اگر کریں گے تو پھر قانون کے ہوتے ہوئے بھی ناانصافی ہوگی۔ تو انصاف ہو اس لیے قانون ضروری سمجھا انسانی عقل نے، اور پھر اگر انسان کے حوالے کر دیا جائے تو قانون تو وہ بنا لیں گے، لیکن اس کے باوجود جو انصاف کا تقاضا پورا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ عدم اعتدال، عدم توازن قائم رہے گا معاشرے میں۔ لہٰذا جس توازن کے لیے قانون بنانا چاہا تھا وہ توازن حاصل نہیں ہوا، قانون آ گیا ہاتھ میں۔ کیا فائدہ ہوا جی؟ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی
معاشرتی اور سیاسی توازن کے قائم کرنے کے لیے ہدایت اس ہی کی طرف سے آنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، کیونکہ جب اس کی طرف سے آئے گی تو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگی، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ کیوں عورت کا ایک حصہ، کیوں مرد کے 2 حصے، کیوں وراثت میں نہیں۔ خالق کی طرف سے آیا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے۔ مرد پر دوسروں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، اسے نان نفقہ دینا ہوتا ہے، تو دوسروں کو وہ کھلاتا ہے، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دے دیا۔ اور عورت جو ہے اگرچہ اس کو جائیداد میں کروڑوں روپے مل جائیں، لیکن شوہر اس کا نفقہ برداشت کرتا ہے۔ شوہر رہائش بھی دے گا، لباس بھی دے گا اور خوراک بھی دے گا، تو اس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں تب بھی شوہر اس کا خرچہ برداشت کرے گا، اور جب تک شادی نہیں ہوئی باپ پر اس کا خرچہ ہے، تو اس کا خرچہ اٹھانے والے دوسرے ہیں، اس کی ضرورت کم ہے، اس کا پیسہ محفوظ رہے گا تو اس کو سنگل دیا، اور جس پہ ذمہ داریاں زیادہ تھیں تو اس کو زیادہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کے اعتبار سے تقسیم فرمائی، تو ایک بہترین نظام اگر کوئی ذات دے سکتی تھی تو وہ خالق کی ذات ہوتی کہ اس قانون میں ہر ایک فرد کی رعایت اس اعتبار سے کامل طریقے سے ہو سکتی تھی کہ وہ خالق کی طرف سے آیا ہے، اور میرا خالق جانتا ہے کہ اس نے مرد کو کس طرح سے پیدا فرمایا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے عورت کو کس طرح سے پیدا فرمایا اور اس کی ضروریات کیا ہیں۔ لہٰذا اس قانون کا مفوض ہونا، سپرد ہونا، وہ اللہ کے سپرد ہے کہ بندہ ایسا قانون بنا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مختلف اوقات میں جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے گئے، ایک وقت تھا کہ غار میں رہتا تھا اور سبزیاں کھا کے گزارا کرتا تھا، اس کے پاس آگ تک نہیں تھی، پھر پتھر کو رگڑ کر آگ نکالنا پتہ چل گیا اس کو، اور آگ ایجاد ہو گئی اور اس نے پکا کر کھانا سیکھ لیا۔ اسی طرح سے پھر گھر بنانا شروع کیے، اور اسی طرح سے اس نے سبزیاں اگانا شروع کی کہ اگتا ہوا دیکھا، پھر بیج کے ذریعے اگتا ہوا دیکھا، تو خود نے بھی یہ کام شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انسانی ذہن ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو جس دور میں انسانی ذہن جس سطح پر تھا، اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے اپنے احکامات کو اتارا، اور بعد میں پھر جب دور بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ احکام کو ختم کر دیا اور نئے احکامات دے دیے، کیونکہ ضرورت تبدیل ہو گئی، دور بدل گیا، تو پھر اللہ نے احکامات کو تبدیل فرما دیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ سے پہلے غلطی ہو گئی تھی اور پھر بعد میں غلطی سدھار لی، نہیں، بلکہ جب پہلے جو احکامات اتارے تھے وہ اس دور کی ضرورت تھی، جب دور بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو منسوخ فرمایا، اس لیے کہ ان احکام کو خاص وقت تک کے لیے نازل کیا تھا۔ ہمیں جب حکم ملتا ہے تو ہمیں لگتا ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، لیکن ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ 10 سال چلانا ہے، 5 سال چلانا ہے، 20 سال چلانا ہے، وہ اسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ نیا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ اب اس طریقے سے انسان ترقی کرتا رہا، رسالت آتی رہی، کتابیں اور صحائف نازل ہوتے رہے، اور لوگوں کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ اب آخر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب موقع آیا تو رسالت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل ضابطہ حیات، ایک کامل نظام دے کر جانا ہے کہ جس کے بعد کسی نظام کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے کے اعتبار سے، وقتی ضرورت کے اعتبار سے احکامات نازل ہوئے، جیسے ہی وقت بدلا انسان نے ترقی کی اور خارج کے حالات بدلے، نئے احکامات آ گئے۔ لیکن اب انسان اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اور اپنی ترقی کے اعتبار سے عروج پر پہنچ گیا تھا، فلسفی اور منطقی اعتبار سے بھی کمال ذہانت پر پہنچ چکا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تکمیل ہوئی، اور آپ ایسا نظام لے کر آئے اور ایسے اصول اور قواعد اور ضوابط لے کر آئے کہ جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ تو کامل دین لے کر آئے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جب کامل لے کر آئے تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جب کامل اور مکمل آ گیا قیامت تک کے لیے، تو پھر اب اگر نیا نبی آئے گا تو کہے کے لیے آئے گا؟ وہ کیا لے کر آئے گا؟ تو اس سے الیوم اکملت لکم دینکم سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ حیات اور قانون دے دیا۔ تو اب قیامت تک کے لیے دے دیا، تو نیا نبی آئے گا تو وہ آ کے کرے گا کیا؟
اس لیے رسالت کا دروازہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر آ کر رک گیا اور بند ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ نئے نبی کی ضرورت اس وقت پیش آئے کہ جو ہدایت وہ نبی لے کر آئے ہوں اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، کوئی رد و بدل ہو گیا ہو، تو پھر نیا نبی آئے اور اس میں چینجز کرے کہ بھئی وہ اصل شریعت یہ تھی اور لوگوں نے یہ تبدیلیاں کر دیں اور اب میں اس کو اسی شکل پر دوبارہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں جو وہ نبی آخری نبی لے کر آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کامل دین بھی اتار دیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی قیامت تک قرآن عظیم میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو کامل ضابطہ بھی دے دیا، وہ اس بات کی دلیل کہ نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی، جب تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر نیا نبی آ کے کیا کرے گا؟ لہٰذا نئے نبی کے آنے کی گنجائش بالکل مفقود اور ختم ہو گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن عظیم میں جتنے بھی نبیوں کی خبریں ہیں سابقہ کی خبریں ہیں، کوئی آنے والے کی خبر ہی نہیں ہے۔ جتنی تصدیق ریکوائرڈ ہے وہ سب سابقہ کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام آنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک اجلاس طلب فرمایا ہے اور تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہیں نبوت عطا کروں، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ کتابیں ہیں، تمہاری شریعت کی تصدیق، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، جو کچھ تم لائے ہو اس کی تصدیق کرے گا، اور تم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم سارے کے سارے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو تم سب کے بعد اس کو بھیجوں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کو نہیں بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے عالم ارواح میں لے لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ قانون ہونا چاہیے، انسان کا بنایا ہوگا تو وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا، پھر قانون کے ہوتے ہوئے بھی ظلم ہوگا، لہذا خالق کی جانب سے ہونا چاہیے کیونکہ خالق ہماری ضرورتوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامل ہدایت ہمیں عطا فرمائی قرآن عظیم کی صورت میں کہ جب نبی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ مجھے خالق نے بھیجا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سننے والا کہے گا کہ بھئی آپ ثبوت پیش کریں گے آپ کو اسی خالق نے بھیجا ہے، کیونکہ ہم خالق کو، اس کائنات کے بنانے والے کو تو اس کی اس عظیم کائنات کو دیکھ کر مانتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی عظیم کائنات ہے، کسی نے بنائی ہے، تو بنانے والے کو اس چیز کو اس کائنات کو دیکھ کر مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے کہ کسی کو شفا دیتا ہے تو ہم شافی مان لیتے ہیں، کسی کو زندگی دیتا ہے تو محیی مان لیتے ہیں، اسی طرح مارتا ہے تو ممیت مان لیتے ہیں، رزق دے رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رزاق ہے۔ تو ہم نے اس کے کمالات کو دیکھ کر خالق کو مانا ہے، آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ اسی کی طرف سے آئے ہیں؟ تو پھر نبی جو ہے کمالات دکھاتا ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب وہ معجزہ دکھاتا ہے تو ہم عاجز آ جاتے ہیں، ہم ویسے کمالات نہیں دکھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ دیے، سمندر پہ عصا مارا تو سمندر کا پانی اس نے راستہ دے دیا اور دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، بہہ نہیں رہا، حالانکہ پانی کی صفت کیا ہے کہ وہ بہتا ہے، اس کو جہاں راستہ ملے گا پانی بہنا شروع کر دے گا، لیکن کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر جو ہے وہ اس سے بالکل دوسری طرف نکل گئے، راستہ دے دیا اس نے صاحب، اور موسیٰ نے بھی اور فرعون نے اور اس کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ راستہ ہے تو وہ بھی داخل ہوئے، اور جب وہ بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ معجزات انبیاء کرام نے دکھایا جو انسان نہیں دکھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا رکھ دیا، سانپ بن گیا، پھر دوبارہ اس کو پکڑ لیا، دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ آپ اپنی بغل مبارک میں ہاتھ ڈالتے اور پھر نکالتے تو چاند کی طرح چمکتا تھا، شائننگ ہینڈ، بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا ہاتھ، میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا، ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا، اس کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ درست ہو جاتا،
مردے کو فرماتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ تو انبیاء کرام نے وہ کمالات دکھائے جس کی بنیاد پر بندہ عاجز آ گیا اور مان لیا کہ یہ خالق کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب وہ انبیاء کرام جب تک موجود تھے ان کے معجزات موجود تھے، انبیاء تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ اب اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ کافی عرصے تک ایک تابوت سکینہ میں محفوظ رہا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے طور پر تھا، وہ سانپ تو نہیں بنے گا نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو سانپ بن جاتا تھا، پکڑ لیتے تھے تو پھر دوبارہ اور اس سے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن اب وہ آپ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ایک مبارک عصا تو ہے لیکن وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوگا اس سے۔ تو انبیاء کرام تشریف لے گئے، معجزہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان کی رسالت کی ٹائمنگ پوری ہو گئی اور وہ دنیا سے وہ پردہ فرما کر چلے گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معجزہ بھی ہونا چاہیے قیامت تک کے لیے، جو عاجز کر کے رکھ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام دین حق ہے، تو لاؤ بھائی آج معجزہ دکھاؤ، کیونکہ آج مانتے ہو نا حضور کی رسالت کو اور یہ کہتے ہو کہ کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، حضور پر رسالت کی تکمیل ہو چکی، لاؤ دکھاؤ معجزہ۔ یہ معجزہ وہ قرآن عظیم ہے کہ قیامت تک کے لیے عاجز کر دینے والا ہے کہ اس کی مثل کوئی لا ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام جیسا کلام مخلوق لا ہی نہیں سکتی، کیونکہ مخلوق کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت اور ذہانت کس نے عطا فرمائی ہے؟ خالق نے۔ تو خالق اور مخلوق کی صفت میں کبھی برابری ہو سکتی ہے کہ خالق کا کلام ہے اور مخلوق کا کلام جتنا ہی بلند پائے کا ہو، جتنی ہی اس میں ادبیت ہو، لیکن وہ خالق کے کلام کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو تم اس کتاب میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ کہ انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ دن بدن اس کا علم بڑھتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ پہلے سوچ اور فکر کچھ اور تھی، 25 سال کا تھا، اب 40 سال کا ہو گیا، سوچ اور فکر پختہ ہو گئی، 25 سال والی بات سے رجوع کر دیا، اب نئی بات لکھ دی۔ لیکن اللہ کا علم کامل ہے، جب بھی فرمائے گا غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا علم تو ترقی نہیں کرتا، وہ تو درجہ کمال پر ہے ہمیشہ سے درجہ کمال پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کم درجے پر تھا اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا تو عقل آ گئی معاذ اللہ۔ یہ تو ہم ہیں جو تدریجاً ترقی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کا کلام ہوتا تو انسان اپنے کلام میں کہیں کچھ لکھ جاتا ہے اور پھر اپنی ہی لکھی ہوئی بات کی آگے جا کے تردید کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس میں تمہیں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ملے گا۔ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں کثیر اختلاف پاتے، لیکن اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا کلام ہونے کی کامل دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو بیٹھ کر اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور صبح ہمیں سنا دیتے ہیں، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود ہی بنا لیتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے لے آتے ہیں، تو تم تو ان کو کہتے ہو کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اگر یہ بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب تم بھی بنا سکتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں تو پھر تم بھی بشر ہو، تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ گھڑی ہوئی، اور تمہیں چیلنج ہے کہ اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کر لو۔ جب آپ کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں اور سامنے والا کہے تو بنا کے دکھا، جیسے کسی کارپینٹر نے کوئی الماری بنائی اور آپ اس کو کہیں گے یار یہ تو نے الماری بنائی ہے، یہ دروازے لگائیں، یہ کوئی ڈھنگ کی الماری تو نے بنائی ہے، کام نہیں آتا کیا تجھے؟ کارپینٹر آگے سے کہے گا تو بنا کے دکھا، ایسی ہی بنا کے چل دکھا دے، تو بندہ کہے گا یار میں کوئی کارپینٹر تھوڑی ہوں، لیکن میں اچھی اور بری الماری میں تمیز کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں لکڑیاں کاٹ کے الماری میں تو ایسی بھی نہیں بنا سکتا ہوں، لیکن یہ الماری ٹھیک نہیں ہے، میں اعتراض کر سکتا ہوں۔ ایک شعر برا ہوتا ہے، بندہ اس شعر کو سن کر کہتا ہے یار یہ تو شعر کی ٹانگ ہی توڑ دی، یہ تو نے اشعار کی توہین کی ہے گویا کہ۔
تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا شعر پسند نہیں آیا، اچھا تو ایسا بنا کے بتا دے۔ تو بندہ کہتا ہے یار میں شاعر کوئی ہوں، میں تو نہیں بنا سکتا ہوں، لیکن اچھے اور برے شعر میں تمیز تو کر سکتا ہوں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں تو تم بنا کر لے آؤ۔ تو سامنے والے کے پاس یہ جواب بنتا تھا کہ بھائی میں کوئی ادیب تھوڑی ہوں جو اتنی ادبی کتاب، یہ ادبی کتاب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں ادیب کوئی ہوں کہ بنا کے لے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے میں یہ جواب دے دیا کہ جس پر تمہیں بھروسہ ہے، جس کی صلاحیت پر تمہیں بھروسہ ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے سارے کے سارے باصلاحیت حمایتیوں کو لے آؤ اللہ کے علاوہ، اگر اپنے اس شک اور شبے اور اپنے اس قول میں تم سچے ہو۔ اگر تو نہیں بنا سکتا، کس پر بھروسہ ہے تجھے؟ کس کی صلاحیت پر اور کس کی تحریر پر تجھے بھروسہ ہے؟ ایسے ایک نہیں، سارے کے سارے جمع کر لے اللہ کے سوا اور بنا کر لا کے دکھا دے اس طرح کا قرآن۔ تو یہ معجزہ ہے جس نے عاجز کر کے دکھا دیا اور آج تک نہیں لا سکا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی رسالت کی گواہی آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کا کلام، جس نے تھکا دیا ہے لوگوں کو کہ ہزارہ سالوں سے، کہ سینکڑوں برس سے لوگ اسلام دشمن قوتیں متحرک ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود 1400 برس گزر چکے، 1450 برس، آج تک اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اور نیچے اتر کر اس کا مطلب بطریق تنزل جو ہے اور چیلنج فرمایا کہ چلو اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر یہ جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کسی شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اللہ کا نہیں ہے تو مخلوق کا ہے، اور تم بھی مخلوق ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ پہلے چیلنج تھا پورا قرآن اس جیسا بنا کر لا کے دکھا دو، پھر بطریق تنزل کہا کہ چلو پورا نہیں 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر بطریق تنزل اور کم کر دیا اس چیلنج کو، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک بنا کر لا دو، اور پھر وہی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ہر باصلاحیت کو بلا لو جس کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس شبے میں اس میں جو شک کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، اس شبے میں اگر سچے ہو تو بنا کر لا کے دکھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی خبر ارشاد فرمائی جو اس قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ تم اس جیسی عبارت نہیں بنا سکتے ہو۔ آگے اس کے معانی، مفاہیم، اس کے قوانین، اس کے اصول اور ضوابط جو قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات، اس سوشل سسٹم بھی دیتا ہے، اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے، اور سیاسی، معاشی اور اقتصادی نظام دیتا ہے جس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، ایسا نظام، یہ اس کے مضامین ہیں۔ پھر ترغیب و ترہیب، انعامات کا تذکرہ، سابقہ امتوں کی سچی خبریں تم لا کے بتا دو ہسٹری کی کسی کتاب سے، تمہیں ہزارہ قسم کے جو ہیں وہ ٹکراؤ مل جائیں گے۔ ہم نے پرانے نبیوں کی کامل پرانی امتوں کی خبریں تمہیں بیان کر دی، تمہیں پتہ نہیں تھی۔ قرآن سابقہ لوگوں کی خبریں بھی دیتا ہے اور مستقبل کے واقعات اور غیبی خبریں بھی بیان کرتا ہے۔ اگر تم کوئی چند جملے عربی میں لکھنے کی کوشش بھی کر لو گے اور لکھ بھی لو گے تو اس کی عبارت قرآن کی عبارت جیسی عبارت نہیں ہوگی، وہ فصاحت اور بلاغت کے اس مقام اور ادبیت کے اس مقام و مرتبے پر نہیں ہوگی جس پر قرآن ہے۔ اور پھر اگر مضامین کی بات کرو تو اس کے مضامین جیسے مضامین تم لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں اللہ نے غیبی خبریں بھی دی ہیں، اور یہاں پر قرآن کی حقانیت کی دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر اس جیسا قرآن بنا کر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے نفی تاکید فرمایا کہ زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے لن ناصبہ لگا کر، لن تفعلوا، ہرگز نہیں لا سکو گے، یہ غیبی خبر ہے۔ اور یہ غیبی خبر کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے، اور قرآن کی یہ غیبی خبر سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکا۔ اس کا مطلب قرآن کے مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ غیبی خبروں پر مشتمل ہے، اور انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر کے ٹیڑھے میڑھے جملے بنا لے، وہ غیبی خبر نہیں دے سکتا۔ اگر غیبی خبر دے گا تو اپنے وقت پر جھوٹی ثابت ہو جائے گی کہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پر جانتا ہی نہیں، غیب تو اللہ جانتا ہے۔
تو وہ غیبی خبر دے سکتا ہے۔ بندہ اگر دے گا تو اپنے وقت پر کہ فلاں وقت میں فلاں چیز ہو جائے گی، جب وہ وقت آئے گا تو وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ فلاں عورت سے میری شادی ہوگی، تو کسی اور سے ہو گئی اس کی شادی، تو پھر اس نے کہا کہ بھائی اس کا شوہر انتقال، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر انتقال کر جائے گا اور پھر اس عورت سے میری شادی ہوگی، تو اس کے شوہر سے پہلے ہی یہ فوت ہو گیا۔ غیبی خبریں کیا دے گا انسان؟ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ غیبی خبر دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے بعد اس کا عاجز ہونا، عاجز کر دینے والا اور اس کا معجزہ ہونا بیان فرما دیا، اور ایک غیبی خبر بھی دے دی کہ تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے، اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی، جو دلیل ہے اس قرآن عظیم کی حقانیت کا منہ بولتا ہوا سلوک ہے۔ تو یہ وہ معجزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آج بھی ہے اور قیامت تک ہے، اور قیامت تک یہ قرآن عظیم باقی رہے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس کا مطلب یہ حضور کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حضور کی رسالت بھی موجود اور حضور کا معجزہ بھی موجود، کہ یہ معجزہ قیامت تک حضور کی رسالت کی گواہی دیتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب نبی آتا ہے تو معجزہ پیش کرتا ہے، حضور کی رسالت آج بھی موجود ہے، کوئی اور نبی نہیں، اور معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی استاد سے پڑھا نہیں، آپ کو اللہ نے سکھایا جو سکھایا ہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ اطراف کے جو ادیب حضرات ہیں کہ اس وقت فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی، کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے اس دور کے اعتبار سے غالب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام جادوگروں پر غالب آ گئے اور جادوگر ہار گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت جو ہے، علاج، یہ اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ تم تو دوائی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے بندوں کو ٹھیک کرتے ہو، میں ہاتھ لگاتا ہوں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور تم تو بیماروں کا علاج کرتے ہو، میں مردے کو کہتا ہوں اٹھ جا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تم دوائی کھلا کے اس کو کھڑا کر کے بتا دو۔ تو اس ہر دور کے اعتبار سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تو اس میں جو بھی چیز عروج پر تھی وہ صفت اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر نبی کو عطا فرمائی، اور معاشرے کے تمام افراد پر نبی کو غالب کر دیا، تاکہ اس کے کمال کو مان کر اس کے دامن سے وابستہ ہو کر ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دور جو تھا وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے اپنے کمال پر تھا، کہ زبردست قسم کے ادیب موجود تھے، اور بڑی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل عبارتیں وہ لکھتے تھے اور کلام لکھتے تھے، اور عالی شان ان کی شاعری ہوا کرتی تھی، تو لینگویج کے اعتبار سے بڑا ملکہ حاصل تھا۔ اور حضور اس وقت کے اعتبار سے لینگویج، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتار دیا، اور لینگویج کو کے طور پر حضور علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو ادیب سمجھتے ہو اور ماہر سمجھتے ہو، یہ میں لے کر آیا ہوں معجزہ، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ تو ادبیت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی، کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور کے سامنے ایسے ہو جاتے تھے جیسے گونگے، منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اتنے فصیح اور بلیغ، اور ایسے ہو گئے یہ کلام سن کر کہ وہاں کا رواج تھا کہ ہر ایک اپنا کلام جس پر اس کو ناز ہوتا تھا وہ کعبے کی دیوار پر لٹکا کے چلا جاتا تھا، کہ بڑے بڑے ادیب دیکھیں گے اور اس پہ اپنے کمنٹس لکھیں گے۔ تو کسی صحابی نے سورہ کوثر جا کے لکھ کے لٹکا دی، اب جو دیکھے وہ پریشان ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ آخر کار ایک لکھ کر چلا گیا کہ لیس ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ فصاحت اور بلاغت اس عروج پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ کلام مقدس عطا فرمایا کہ جس نے لینگویج کے اعتبار سے اس دور کے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیا کہ جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ زبان کی کیا بات کرتے ہو کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے، کہ جب یہ پڑھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں تو گویا کہ روح ہی نکل جاتی اور
مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں، حیران ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو غالب فرمایا، لیکن حضور کا دور تو قیامت تک چلنا تھا۔ تو آج کی جو ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، تو یہ بھی حضور کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی حضور ہی کا زمانہ ہے نا۔ رسالت کس کی چل رہی ہے؟ حضور کی چل رہی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ایسی کون سی چیز حضور کو دی گئی تھی کہ تم دنیا بھر کی ٹیکنالوجی قیامت تک جمع کرتے رہو؟ اللہ کے رسول کی ٹیکنالوجی جو ان کو دی گئی ہے وہ اس پر غالب ہے، وہ سفر معراج ہے کہ تم کتنی بھی رفتار والی سفاری تیار کر کے رکھ لو، وہ براق سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جو سفر نبوت ہوا ہے کہ سدرہ کے بعد تو ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، جبریل بھی پیچھے رہ گئے کہ وہ پلک جھپکتے میں سدرہ سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، فرشتے کی اتنی رفتار ہے، تو وہ فرشتے بھی پیچھے رہ گئے کہ اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ حضور تشریف لے گئے، آگے بڑھے حضور۔ تو اس کے بعد جو حضور نے سفر طے فرمایا ہے وہ نبوت کی رفتار سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے سفر معراج کی طرف چلے تو وہ براق پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اس کا مطلب اللہ کا نبی زندہ ہوتا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب حضور وہاں پر بیت المقدس میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ زیادہ تھی، حضور بعد میں پہنچے۔ بھائی وہ نبوت کی رفتار سے پہنچے تھے، حضور براق کی رفتار سے پہنچے۔ تو براق تو نبوت کی رفتار سے نہیں جیت سکتا، لیکن جب حضور نے سدرہ کے بعد اپنی رفتار دکھائی ہے تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک کا جتنا سفر طے ہوا تھا حضور نے اس سے زیادہ سفر ایک قدم میں طے فرما لیا۔ یہ نبوت کی رفتار تھی۔ تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے حضور کی امت جتنی چاہے انتہا کو پہنچ جائے، سفر معراج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کہ اتنا لمبا سفر اور اتنے قلیل وقت میں کہ پانی وضو کا بہہ رہا تھا، گئے اور واپس آ گئے، اب بھی جاری ہے۔ کنڈی دروازے کی گئے تو ہل رہی تھی، واپس آ گئے اب بھی ہل رہی ہے۔ تو اتنا طویل سفر اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہزارہ عالم کا سفر کر کے آ گئے، اللہ تعالیٰ کی کمال زیارت کر کے تشریف لے آئے، اور اس کے بعد نمازیں معاف کروانے کے لیے بار بار آنا جانا بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائیں تو اتنا طویل وقت، لیکن لمحے بھر میں۔ تو نہ تو اتنی رفتار انسان پیدا کر سکتا ہے مرتے دم تک، نہ اتنا طویل سفر وہ طے کر سکتا ہے، اور نہ اتنے قلیل وقت میں وہ طے کر سکتا ہے۔ تو ساری ٹیکنالوجیاں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے آگے ہیچ ہیں۔ اسی لیے اس معجزے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان، یہ نبی خود نہیں گئے، ان کو وہ لے گیا ہے جو بے عیب ہے۔ لہٰذا اعتراض وہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ کی صلاحیت پر عیب ہو، وہ اعتراض کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے لوگوں پر اس اعتبار سے بھی فوقیت عطا فرمائی، قرآن کے اعتبار سے، اور وہ آج تک یہ زندہ معجزہ موجود ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید قرآن عظیم کے اعجاز پر انشاءاللہ اگلے جمعے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔